بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ اختلافی مسائل ہیں، ممبر پہ چھیڑنے نہیں چاہیے، لیکن یہ اتنے چھڑ چکے ہیں کہ اس میں اتنا پروپیگنڈا ہو چکا ہے کہ اس میں اب میں چاہتا ہوں کہ اعتدال والی رائے ایک بتا دی جائے. لوگ اس میں غلط صحیح میں فرق لوگوں نے ایک عجیب سا وہ بن گیا. بعض لوگ یہ کہتے ہیں، ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ یہ لوگ، ان لوگوں کا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے ہیں، لہذا یہ لوگ مردوں کو زندہ مانتے ہیں اور یہ شرک پھیلا رہے ہیں. تو پہلی بات تو میرا یہ عقیدہ نہیں ہے کہ مردے سنتے ہیں، آئی بات سمجھ میں. اور یہ علماء دیوبند کا بھی متفقون علیہ عقیدہ نہیں ہے. مولانا شیم گنگوہی رحمہ اللہ تعالی، حضرت مولانا سرفراز خان صفدر صاحب جو کتنے بڑے عالم، ابھی ماضی قریب میں ان کا انتقال ہوا، ان سب کی تحقیق یہ ہے، اس پہ میں حوالے دوں گا تو بات لمبی ہوگی. ان کی تحقیق یہ ہے کہ جہاں نص سے کسی مردے کا سننا ثابت ہے وہاں تو ہم سننے کے قائل ہیں، عمومی طور پر ہم مردوں کے سننے کے قائل نہیں. یہ بھی ایک الزام خام خامے کھاتے میں ڈالا ہوا کہ یہ مردوں کے سننے کے قائل ہیں، اور پھر اس پہ طنز، بھائی ہے ہی نہیں تو کہاں سے ہو. انک لا تسمع الموتى، قرآن کہہ رہے ہیں نبی آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے. ولا تسمع الصم الدعاء، بہروں کو سنا نہیں سکتے، اور اندھوں کو راستہ دکھا نہیں سکتے. ولا تهدي العميا، میرا یہ نظریہ ہے، میرے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کا، ان کے بہت سارے شاگردوں کا نظریہ ہے کہ میت نہیں سنتی ہے، الا یہ کہ اللہ اپنی مرضی سے کسی کو اگر سنا دیں تو اللہ پر تو کوئی پابندی نہیں لگا سکتا نا. آپ قبر پہ گئے، کوئی بات کی آپ نے اور اللہ نے مردے کو سنا دی تو ٹھیک ہے، لیکن عمومی قاعدہ کیا ہے کہ میت نہیں سنتی. لیکن بعض حضرات اس کے قائل ہیں کہ مردے سنتے ہیں. ہم ان کو بھی کافر اور گمراہ نہیں سمجھتے، کیونکہ وہ یہ نہیں کہتے کہ مردے خود سنتے ہیں. وہ کہتے ہیں مردوں کی تو کان نہیں بچا، سنے گا کہاں سے. وہ کہتے ہیں اللہ اپنی طاقت اور قدرت سے مردوں کو سنا دیتا ہے. تو یہ اللہ کی طاقت کی دلیل ہے، مردے کی طاقت کی دلیل نہیں ہے. اس میں شرک نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ دلائل کی دنیا میں کس کا نظریہ طاقتور، کس کا نظریہ کمزور. تو میری رائے یہ ہے کہ دلائل کی دنیا میں ان کا نظریہ زیادہ مضبوط ہے جو سننے کے قائل نہیں ہے. لیکن اس میں بعض علماء دوسری طرف گئے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ نظریہ زیادہ مضبوط ہے کہ سنتے ہیں. ٹھیک ہے، ان کی رائے ہے. میری رائے ہے کہ نہیں سنتے. آ رہی ہے نہیں تو پولیس آ رہی ہے، پھر سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو پھر پولیس آ رہی ہے. تو میں المحند المفند کی بات کر رہا تھا. یہ دو نظریات محند المفند میں ایسے ہیں جن پر یہ لوگ بہت کیچڑ اچھالتے ہیں. تو ان کی حقیقت سمجھ میں آ گئی، یہ لکھی کیوں گئی. اور اس کا باقی ہمارے جو اصل عقائد ہیں وہ العقیدۃ الطحاویہ میں لکھے ہوئے ہیں، جو بنیادی اسلام کے عقائد ہیں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اہل سنت کے جو اصل عقائد ہیں وہ کس کتاب میں ہیں؟ العقیدۃ الطحاویہ. امام طحاوی حنفی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑے محدث تھے. انہوں نے سب سے پہلی کتاب عقیدے کی لکھی ہے جو پوری دنیا میں مقبول ہوئی ہے. اس پر سب کا اتفاق ہے. سعودی عرب کی یونیورسٹیوں میں بھی وہ پڑھائی جاتی ہے، اہل حدیث حضرات کے مدارس میں بھی وہ پڑھائی جاتی ہے، اور میں نے جس مدرسے سے پڑھا ہے اس میں بھی وہی پڑھائی گئی تھی. بہت مشکل. تو اس لیے جو ہماری بیسک کتاب ہے اس میں یہ چیزیں نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو بہت گہرائی میں جاؤں. اس میں وہ چیزیں جو آپ غیر مسلم جب مسلمان ہوتا ہے اس کو عقیدے کی اگر کتاب پیش کی جائے تو اس میں سیدھی سیدھی باتیں لکھی، بالکل ایسی بات ہے ہی نہیں کہ جس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ کو ایک ایک گھنٹے کی تقریر کرنی پڑے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو العقیدۃ الطحاویہ، امام طحاوی کی عقیدے کی کتاب، وہ آج بھی مدینہ یونیورسٹی میں پڑھائی جاتی ہے. عرب بھی وہی پڑھتے ہیں، عجم بھی وہی پڑھتے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ حنفیوں میں اس کو کم پڑھایا جا رہا ہے، شافعی، حنبلی اور اہل حدیث اس کو زیادہ پڑھ رہے ہیں. یہ بڑے افسوس کی بات. حالانکہ وہ لکھنے والے کون تھے؟ حنفی تھے. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. یعنی وہ تھے حنفی، مگر حنفیوں کے مدارس میں وہ بہت کم پڑھائی جاتی ہے. دوسری کتابیں زیادہ پڑھائی جاتی ہیں جو بہت گہرائی میں جا کے پھر اس میں اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. کوئی اس سے اختلاف کرے گا نہیں، یہ نہیں ہے. تو میری یہ رائے ہے، اور میں کیا بڑے علماء کی یہ رائے ہے. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے تھے کہ اہل مدارس کو چاہیے کہ مدارس کے نصاب میں عقیدے کی دوسری کتابیں ختم کر کے عقیدہ طحاویہ کو نصاب میں داخل کر لیں، کیونکہ وہ کتابیں اپنے اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ بھی ٹھیک تھی، مگر وہ جن لوگوں کے جواب میں لکھی گئی وہ لوگ آج کل مارکیٹ میں ہیں نہیں. وہ فلسفی قسم کے لوگ تھے، انہوں نے اسلام پہ اعتراض کیے کہ اللہ عرش پر ہے تو اس سے مکان لازم آ رہا ہے، تو اس کے جواب میں انہوں نے لکھ دیا کہ بھی ہر جگہ موجود ہے. پھر اس پر اشکال ہوا، پھر اس کا جواب لکھا. تو وہ اپنے زمانے کے لحاظ سے وہ ٹھیک تھیں،
मगर अब उनकी जरूरत नहीं है, अब उनसे फिरकवारियत फैल रही है, क्योंकि लोगों की अब मेंटल अप्रोच जो है ना इतनी ज्यादा नहीं है, तो उनको वही बातें बतानी चाहिए जो उनका जहन उसको आसानी से कबूल कर ले। तो अल अकीदतु तहाविया अकीदे की ऐसी किताब है जिसमें जो अकायद है वो मुत्तफकुन अलैह, सब मानते हैं उसको, सबका इत्तिफाक है, उसमें कोई इख्तलाफ नहीं है। एक छोटा सा जुजिया इख्तलाफी, मगर वो भी एक लफ्जी हेर फेर है उसमें, तो इसी वजह से तो उसको अरब ने भी फॉलो किया, अजम ने भी फॉलो किया। तो ये एक बात है, समझ में आ रही है बात। तो एक दफा एक अरबी आए मेरे पास सऊदी अरब से, वो उल्टे सीधे इतराजात करने लगे मेरे, हम कहने लगे आप लोगों की अकाइद सही नहीं है, इतना प्रोपेगेंडा हुआ है ना हमारे खिलाफ। मैंने कहा मसलन, उन्होंने कहा वो फलां किताब में ये लिखा हुआ है, फलां किताब, मैंने कहा मैं बैठा हुआ हूं, ठीक है, आपने कहा ना कि आप लोगों के अकीदे सही नहीं है, तो मुझसे पूछ लो भाई। तो वो एक एक पूछते गए, मैं बताता गया मेरा ये अकीदा, तो कह रहे तो सही है। तो मैंने कहा हमारे अकाबिर का भी यही है, सबका यही है। किताबों में क्या करते हैं, घुमाते हैं बात को, लफाजी करते हैं, इधर उधर हेर फेर करते हैं। तो इसलिए तमाम दवाएं बच्चों की पहुंच से दूर रखें। तो मैं जो असल बात की तरफ आता हूं कि कुछ बुनियादी अकायद हैं जिनमें इख्तिलाफ राय की गुंजाइश नहीं है। वो बुनियादी अकायद को मैं हर एक को बयान करूंगा तो बात लंबी होगी। ईमान मुफस्सल और ईमान मुजमल पढ़ते हैं ना बच्चे, याद करते हैं। अगर आप लोगों ने याद नहीं किया तो किसी मस्जिद की किसी कारी से ईमान मुजमल और ईमान मुफस्सल, अल्लाह का वास्ता, याद करके इस्लाम में दाखिल हो जाओ। सही है ना। वो मुफस्सल और मुजमल ईमान का मतलब वो मुसलमान के वो बेसिक अकायद है जिनके बगैर आप मुस्लिम नहीं हो सकते। तकदीर पर ईमान है, फरिश्तों पर ईमान है, पैगंबरों पर ईमान है, आसमानी किताबों पर ईमान है। ये है बुनियाद, अल्लाह की तौहीद का इकरार है, ठीक है। इनमें अगर अब कोई इख्तलाफ करे, अब कोई साहब कहे कि इस्लामी तालीमात के मुताबिक अल्लाह दो हैं, माज अल्लाह, आपको तैश आ गया, उसको गुस्सा नहीं आ रहा जिसने कहा कि अल्लाह कितने हैं, दो हैं। अब आपको गुस्सा आ गया, कैसी बातें कर रहे हैं भाई, तो कहेंगे गुस्से की क्या बात है भाई, मेरी ये राय है, आपकी ये राय। तो अल्लाह के बंदो, ये इस्लाम पर इल्जाम लग रहा है, इस्लाम की जड़ें खोखली